تمام دوست احباب، میرے بزرگ بڑے چھوٹے لڑے اچھے مائیاں بہنیں دیا انہوں نے ساتھ کامیاب لے کے آئے سارا میری طرف السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی محبت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ۔ محمد شفیع سلطانی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوست بھائی جڑا ہے نبی پاک کی سنت کے مطابق سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ذات یاہو فلافی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ جس دوست تو سمجھ لو اکبر سلطان کی ذات جڑی ہے بڑی کمال ہستی ہے۔ دیکھو جتنے بندے بیٹھے ہیں، اہل حدیث ہونا، اہل تشیع ہونا، اہل سنت وال جماعت ہونا، تبلیغی جماعت والے ہوں یا اہل تشیع ہوں، کوئی بھی اہل قرآن ہو، انہوں نے بہ کے تسی حضرت سلطان ہو سارے پسند کر دیں جڑی بھی فکر نہ لگ رکھتے تجربہ کرو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مولا علی نو سلطان، مولا علی کی ذات نے غوث الورا نو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نو سلطان۔ باہو سلطان بندہ کہ حضور غوث پاک نے مینوں سلطان، میرے منن والا بھی سلطان جڑا مینوں مننے والا بھی سلطان۔ ساڈے سلسلے سلطانیہ دے وچ ایک بات ہے کہ عادتاں بھی سلطان ہے، پہلا بھی سلطانہ والا تے کھانا پینا بھی سلطان، لیکن ایک مسکیناں نال پیار انہوں نے عادتاں سلطانہ بھی پائی۔ کیوں یہ من عرف نفسہ فقط عرف، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماندے کہ ہرس شہوت تے کفر تے دوسرا، یہ چار چیزاں جڑیاں یہ اگ پانی مٹی تے ہوا دا جنم۔ اللہ نے اگ پانی مٹی تے ہوا نال آدم علیہ السلام کو بنایا تے پھر ونفخت تو اس آدم دے روح دے وچ آدم دے جسم دے وچ اپنی روح نو پھونکیا، یہ آدم ویکھن لگ پیا، چلن لگ پیا، چلن لگ پیا، یہ سلسلہ چلتا ساڈے تک آ ہن یہ گل کرنی ہے بالکل مختصر، ٹائم نہیں گزرنا پڑا۔ مولانا روم مسلم شریف لکھتے ہیں اے بندیا، اے انسان، مسلم شریف مولانا روم بھی بڑے اعلیٰ بڑے اعلیٰ بہترین خوبصورت درویش مولانا روم ہی ہوئے۔ اب لکھتے ہیں کہ 100 مربع زمین ہوئے تو زرخیز ہوئے، وہ باغات بھی ہوندے ہون، وہ نیبوؤں کے باغ بھی، اماں کے باغ، بڑی ہی قیمتی 100 مربع زمین ہوئے، جو بڑی ہی بڑا مربع زمین کا مالک بڑا امیر بندہ ہوتا ہے ظاہری طور پہ۔ مولانا روم لکھتے ہیں نا کہ 100 مربع زمین کا مالک ہوئیے، ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو 100 مربع زمین جتنی آنکھ نہیں لبھی ہے۔ بس یہ کوئی گل جڑی ہے یہ پہلا کے آخر پہ اختتام کریے کہ یار اسی اتنے قیمتی ہاں، میں بھی جتنے بیسٹ اسی سارے اتنی قیمتی ہاں کہ 100 مربع جتنی آنکھ نہیں لبھی، جو سارے جسم کا معاملہ ہے۔ بس اپنے آپ نو فقیر نہیں سمجھنا، غریب نہیں سمجھنا، اسی اللہ دے بندے ہاں، نبی پاک دے امتی ہاں۔ ایک آنکھ کی قیمت نہیں، جتنی مرضی دے لیے پہ آنکھ نہیں لگتی، تو سارے جسم کا وزن بولو کرو کیوں تھی نبی پاک دے امتی اسی بڑے اعلیٰ ہاں، ساری بڑی قیمت اسی بڑے بہترین لوگ۔ نعرہ تکبیر!
اسی نبی پاک کے ہوتی ہے وہ نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آتا، کوئی کتاب اور نہیں آتا، کوئی قانون نہیں نافذ ہوتا۔ شکر الحمدللہ میرے اللہ تو سانو نبی پاک رو الحمدللہ سانو کتا نہیں بنایا، سانو بلا نہیں بنایا، سانو باندر نہیں بنایا، سانو خنزیر نہیں بنایا، سانو سپ نہیں بنایا، سانو پخانہ نہیں بنایا، سانو لد نہیں بنایا۔ یار اسی تے بڑے نواب ہیں، اسی تے بڑے سلطان اپنے اندر چاہتی دماغ کبھی بھی اپنے آپ نے حقیر نہ سمجھا، غریبیاں میریاں جاؤگیاں ہوگیاں رہنیاں، مگر اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ کن تو تن مکھی کہ میں چھپیا خزانہ سا، میری خواہش پیدا ہوئی میں پچھاڑیا جاؤں، میں چارے عنصر کٹھے کر کے روح پھونک کے آدم علیہ السلام تواڈے واسطے میں ندیاں نالے، تواڈے واسطے میں دودھ فروٹ میوے نیزے مونگ پھلی اخروٹ خرمانیاں امب یہ سارا کچھ ہے انسان میں تیرے واسطے نہ میں کھوتے واسطے نہیں بڑھتا، میں تیرے واسطے ہے انسان میں تیرے واسطے بہترین تحفے یہ امرود کیلا سنترا مالٹا ہے انسان میں تیرے واسطے پڑھا ہے، میری خواہش پیدا ہوئی میں پچھاڑیا جاؤں، اللہ تو فرماتا قرآن چلا میری خواہش پیدا ہوئی میں پچھاڑیا جاؤں، میں اپنی پچھاڑ کے واسطے تواڈے واسطے بڑی چیزاں بنا خوبصورتیاں بنا تمہیں بڑا اعلیٰ بنا، میری عبادت واسطے اللہ فرماتا ہے بڑے فرشتے میں نے تہاڈی عبادت بغل کی کوئی لوڑ نہیں گل نہیں سمجھ میری گل نہیں سمجھ میری عبادت واسطے رشتے بڑے غور کرے جی اللہ فرماتا ہے میری عبادت واسطے بڑے فرشتے میں نے تہاڈی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، تسی بھاویں سامنے سنیارے بچے کی پوجا کرو، بھاویں اگ کی پوجا کرو، بھاویں لکڑی کی پوجا کرو، بھاویں سورج کی پوجا کرو، بھاویں بدھ کی پوجا کرو، بے جان بدھ کی پوجا کرو، میں تمہیں رزق دے نہیں دے، بھاویں کسی بھی فکر نہ لگے مینو رب شک نہ منو، رب فرماتا بے شک مینو رب نہ بے شک مینو رب نہ پگ کی پوجا کرو، اللہ فرماتا آگ بھی تو میں ہی بنائی، سورج کی پوجا کرو تو سورج بھی تو نہیں بنا، جی بدھ کی پوجا کرو تو بے جان چیزاں پھاٹیاں شک جتنی مرضی پوجا کرو، جی میری پوجا کرو گے چنگے رہو، مگر رزق میں تو دینے دے ہاں کیونکہ میں میری خواہش پیدا ہوئی میں پچھاڑے میں اپنی خواہش کا طور پیدا لہذا میں تھوڑا رزق کا تو وارث ہوں، میں تو دینے دے رہا تھی جتنی مرضی پوجا کرو کوئی اعتراض نہیں، نہ میں نے کوئی نصرانیاں کا اعتراض نہ میں نے کوئی یہودیاں کا اعتراض، آخیا میں ضرور ہے قرآن میں خود آخیا ہے کہ توریت زبور تے انجیل یہ ترے کتاباں جہاں میں قرآن پاک دے لہٰذا نبیاں نو منو کتاباں نو نہیں منو، حضرت داؤد علیہ السلام نہیں منو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں منو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں منو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں مجبورہ ہے کہ قرآن جہاں ہے میں سارا کچھ پا دیتا ہے، یہ باوجود بھی تسی توریت نو منو، انجیل نو منو، زبور نو منو، کیونکہ میری ہی بھیجیاں کتاباں میں ہی بھیجیاں، نبی میں ہی پڑھائے، یہ کتاباں میری بڑیاں میں ہی کر دیا، صحیفے بھی میں ہی کر دیا، 1,20,000 انبیاء بھی میں ہی پڑھا، سارے میں ہی پڑھا، جی میں مرضی کر دیا، پھر بھی میں رزق تو نہیں دینے مگر جے میرے آنکھیں لگ دے جا یار میں تو رازق ہوں میں تو تھوڑی ایک آنکھ کا مول 100 مربے تو زیادہ رکھ سکتے تو تسی میرے آنکھیں کیوں نہیں لگی کیوں نہیں تسی میرے من چلو میں واری واری جو بڑھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
چلو یہاں نتیجے سارے کعبے کی چھت حضرت نوح علیہ السلام بیٹی بن گئی. چلو میں یہ آدم علیہ السلام کو لے کے ہن تک تانوں آدم دی اولاد نو میں سزاواں تے جزاواں دینا. میں اپنا اللہ ہونا بخانا پیا تانوں میں دسنا پیا میں اللہ ہاں. یاد رکھیا جی اللہ میرا قرآن فرماتا ہے لیکن میرے کلے اللہ نو نہ منو جی جی میں آخنا وہ نہیں کرو. میں کہی اللہ ہوں میرے منو تو بھی ٹھیک ہے نہ منو تو بھی ٹھیک. شاید بوتل منو اگ نو دی پوجا پہ کرو سورج کی پوجا پہ کرو. تمہوں کلیا تھی اپنے اپنے دماغ نال سورج کی پوجا کرنا لیکن تھوڑے اندر اختراع پیدا ہو گئی. تھوڑے ایک بندہ سمجھدار ہو گیا اس آخر نہیں یہ بھی آ گئی سورج لے کے اور دوسرا سورج پوری پوجا. میرے ہی بندے تھی یہ طبقے بنائے ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں میں ہی درازگی میری کسی نال بھی کوئی میرے کو بت پرست نال بھی کوئی درازگی کیونکہ تو میں ہی تمہیں بنایا تھی بت پرست بن گئے. میں ہی تمہیں بنایا تھی آگ پرست بن گئے. میں ہی تمہیں بنایا میں ہی آگ پانی مٹی والوں بنیا. مگر جی میں سارا کر سکنا پھر میری منو. تو پھر اللہ فرمایا اے رسول جی میں تینوں پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز نہ. قرآن میں ہے کہ نہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تینوں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی. ثابت ہویا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک یہ جڑا بھی پسارا بنیا ہے یہ رسول اللہ کی محبت واسطے. فیصلہ تو نبی پاک سے ہو گیا 1,20,000 پیغمبر سارے ٹھیک جی سب نے منے ساری کتابیں منے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں تینوں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. اللہ قرآن جی کا اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہونے یہ کرو کہ بس میں فیصلہ کر کہ رسول جو تینوں پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز. اور جو میرا رسول آنا ہے جو حضور کے منہ چو گلاں نکلی وہ ہوئی حدیث جہاں نبی کے منہ چو گلاں نکلیاں آخیا کہ اے فرشتے نے آ کے میرے وحی دیتی ہے اے اللہ کا فرمان اے میری گفتگو ہے اے اللہ کا فرمان ہے اے میری گفتگو ہے اے اللہ کا فرمان ہے. جس نو اللہ نے فرمایا نا اے اللہ کا فرمان ہے وہ قرآن ہو گیا. جس نے فرمایا اے میرا فرمان وہ حدیث ہو گئی. سالوں کی پتہ فرمان سالوں کی پتہ ہے حدیث یہ ہے سالوں کی. اللہ میرے نبی نے فیصلہ کیا اے اللہ کا کلام اسی انہوں قرآن سمجھ لے فرمایا اے میریاں گلاں وہ حدیث ہو گئی. اگوں اسی پاویں بھابی بن کے چکرالی بن کے سنی بن کے وہی حدیث وہی ترجمہ وہی فیصلہ جدھر مرضی لے کریے جدھر مرضی لے کریے جگہ پاسے مرضی سے پڑھا کوئی گل نہیں سارے ٹھیک ہے. ٹھیک اللہ جو ہے تو سارے ٹھیک ہے دنیا نہ سارے کوئی اعتراض نہیں کسی سے. مگر اللہ آتا ہے جب میں فیصلہ جو کیتا ہے کہ اے رسول میں کائنات تیرے پاس میں بس باقی ختم. اے رسول جو تو فرمان کرے گا نا بس وہ سارے منو وہ سارے رسول دی منو. لیکن وہ تھوڑی جی گل کر کے بکھاوا رسول اللہ دیا کچھ گلاں تمہیں سوچنگیاں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل وضو والا پانی جڑا ہے نا وہ نجس ہے پلید ہے مکروہ ہے حرام. میرے نبی نے فرمایا کہ وضو والا پانی یہ نجس ہے پلید ہے مکروہ ہے حرام ہے لہذا انہوں استعمال نہ کرو. تو جب حضور وضو کرنے لگے تو صحابہ نے وضو کرایا وہی پانی وضو کا صحابہ اپنے منہ سے چھٹے پر لگ پے وہ منہ سے لبا دین لگ پے اکھاں نوں تے وہ چھٹے پر لگ کے جسم نوں
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਸੀ 12 ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਹਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਕਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੁਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ وہ بھی صحابی بھی تارکہ رہتے ہیں حضور بھی خوش ہو رہے ہیں کچھ گلہ نبی دیا آتی جائے وہ نبی دی طرح منسوخ نہیں کرتے کچھ گلہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھڑا ہو کے اپنے صحابی نے جماعت کراؤں میں علت بچہ بیمار ہوں حضور حرم سے بیٹھے ہیں صحابی اگے آئے انہوں نے جماعت کرائی دوران جماعت حضور نے کپڑا ہٹا کے اپنے صحابی نو تے متقیاں نو نماز پڑھے حضور خوش ہوئے تو صحابی جڑے جماعت کران والے وہ بھی حضور نو ویکھ کے تے متقی بھی سارے نماز ادا ہو گئی آپ نے فرمایا سی حضور میں حدیث ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بلی آ جائے کھڑک آوے تھوڑا خیال انج ہو جائے زیادہ نماز باطل ہو گئی ہے دوبارہ نیت کر پڑھنی یہ حضور کا فرمان ہے حدیث ہے حضور فرماندے نا کہ بالکل نماز کے دوران اگر کھڑک آ جائے آواز آ جائے تو جگ دم انج ہو جاؤ پڑھی نماز باطل ہو دوبارہ نیت کر کے وہ فرض یا سنتا یا نفل پڑھنا یا فرمان کہتا ہے حضور کا کہتا نبی پاک کا فرمان ہے نا ہونے نو ملنا نہیں مگر نبی پاک نے نماز کے دوران دیکھا نماز باطل نہیں ہوتی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز دیکھا نماز باطل نہیں ہوتی